بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کے زنا کی سزا کیا ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا حصہ ہے۔ کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے، اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ جان لیجئے زنا کی 30 اقسام ہیں اور زنا کی ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ کی مشعل کیا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہہ کے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھ کڑیاں ہوں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے یعنی بوسہ کنار سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے پانی کا اخراج ہوا تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو اٹھے گی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے اوپر لٹایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر سوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے سامنے اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے برہنہ پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے حیا کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعزاز سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ لیا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28، غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔
नंबर 30, गैर महरम से कलाम के मज़े लिए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से कलाम के लुत्फ़ से महरूम होगा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ज़िना को इस्लाम में कबीरा गुनाह करार दिया है। इस्लाम में ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी सज़ा रखी है, मरने के बाद भी इसकी सज़ा होगी। गैर महरम से ज़िना करना कबीरा गुनाह है, जबकि महरम से ज़िना करना इससे भी ज़्यादा कबीरा और गलीज़ अमल है और इसकी सज़ा रजम है। अगर शादीशुदा है और गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े होंगे, मगर आजकल इसकी हदूद का नफाज नहीं, जिसके सबब ये गुनाह इस माशरे में तेज़ी से फैल रहा है। ज़िना में मुब्तला लोगों का रिज़्क अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है और इन्हें इस दुनिया में भी ज़लील करता है, आखिरत में भी ज़िल्लत वाला अज़ाब है। जब तक एक ज़िनाकार शख्स अपने ज़िना की शरई सज़ा नहीं पा लेता, तब तक वो पाक साफ़ नहीं होता। ऐसे शख्स को सदके दिल से तौबा करना चाहिए। नहीं होता ऐसे शख्स को सदके दिल से तौबा करना चाहिए, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। ऐसा शख्स अगर अपने गुनाह पर नादिम होकर तौबा करे, आइंदा ऐसा ना करे, पक्का अहद करे, तो अल्लाह ताला बेहद गफूर रहीम है। प्यारे नबी ने फरमाया, मोमिन होते हुए कोई शख्स ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आज के दौर में देखने में आता है कि इस गुनाह कबीरा में बहुत से लोग मुब्तला हैं। तन्हाई में अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा काम करता है तो इस गुनाह कबीरा का गुनाह इसके वालिदैन या वारसों को भी मिलता है, जो इनकी जल्दी शादी नहीं कर रहे। शादी की उम्र होने के बावजूद भी इनकी शादी ना करने के सबब वो इस गुनाह में मुब्तला हुए, तो माँ बाप के ऐसे काम से अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और इनके घर की बरकत उठ जाती है। ऐसे माँ बाप रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जवाबदा होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर आप खुद पाक दामन हैं तो अल्लाह ताला आपको पाक दामन बीवी अता करेगा, यानी पाक दामन के लिए पाक दामन, बदकार के लिए बदकार। शरीक हयात, ज़िना के गुनाह से नसियान, HIV एड्स और कैंसर जैसी मौजी बीमारियां फैलती हैं, जबकि ऐसे इंसान का दिल भी मुर्दा हो जाता है और इसमें से दीन इस्लाम की सख्ती ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ऐसा शख्स ईमान से खाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को इससे महफूज फरमाए।